السلام علیکم طلبہ و طالبات، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو ہم آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے باب نمبر 5 جغرافیہ شروع کیا ہے، جغرافی، تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیے نقشہ کیا ہوتا ہے؟ جی عروج، بتائیں، شاباش، نقشے کی تعریف بتائیں مجھے۔ جی ہاں، نقشہ کسی بھی کاغذ یا ہموار سطح پر پوری زمین کو یا زمین کے چھوٹے یا بڑے حصوں کو دکھانے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گلوب کیا ہے؟ گلوب گیند کی طرح گول ہوتا ہے اور گلوب جو ہے وہ زمین کا ماڈل ہوتا ہے جس میں زمین کی واضح شکل نظر آتی ہے اور اس کی سطح پر موجود خد و خال نظر آتے ہیں۔ گلوب کو ایک ایکسس پر فٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آسانی کے ساتھ گھمایا جا سکے۔ جی شاباش۔ جی زینب، اب آپ بتائیے گا ذرا، نقشے اور گلوب میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بالکل، نقشے اور گلوب میں بنیادی فرق سب سے پہلے یہ ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے لیے گلوب کو ہمیں اطراف میں گھمانا پڑتا ہے، جبکہ نقشے چونکہ ایک ہموار سطح پر بنے ہوتے ہیں تو وہ ہم ایک ہی نظر میں پوری زمین کو یا کسی بھی مقام کو، اہم مقام کو یا جگہ کو ایک ہی نظر میں سامنے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقشے میں ایک پیمانے کے مطابق کسی بھی حصے کو 2 گنا بڑا کر کے یا 2 گنا چھوٹا کر کے دکھایا جا سکتا ہے۔ پھر نقشوں پر علاقوں کے خد و خال اور جو ان کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ بھی دکھائی جاتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں نقشے اور گلوب کی تصویر۔ جی بالکل، یہ گلوب ہے، یہ دیکھیے، گلوب کو ایک ایکسس پر فٹ کیا جاتا ہے اور گلوب کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے چاروں اطراف میں گھمانا پڑتا ہے۔ آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں گلوب کے اوپر ہمیں بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں، جس میں نیلا رنگ جو ہے پانی کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ جو بہت سارے رنگ نظر آ رہے ہیں یہ زمین کے خشک حصوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں جی مریم شبیر، آپ بتائیے گا زمین کے یہ خشک حصے کیا کہلاتے ہیں؟ ہاں جی شاباش، زمین کے خشک حصوں کو بر اعظم کہتے ہیں۔ اور خدیجہ، آپ بتائیے زمین کے اوپر یہ جو نیلا رنگ جہاں جہاں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، زمین کے اوپر جتنا بھی نیلا رنگ ہے اس کو بحر کہتے ہیں، پانی کے بڑے بڑے ذخیرے جن کو بحر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے گا، یہ نقشہ ہے جس کو ہم ورلڈ میپ بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کا نقشہ ہے جس میں سارے بحر واضح طور پر نظر آ رہے ہیں اور بر اعظم۔ جی خنسا، آپ بتائیے گا کل کتنے بر اعظم ہوتے ہیں دنیا میں؟ زمین کے اوپر کل کتنے بر اعظم ہیں؟ جی 7 بر اعظم ہیں زمین کے اوپر۔ کون کون سے؟ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، اور 7 نمبر پر انٹارکٹیکا۔
بر اعظم ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، اور یہ دیکھیے ایشیا میں پاکستان ایشیا میں واقع ہے، اور یہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک۔ اسی طرح سے نقشے پہ بحر دکھائے گئے ہیں، اوشنز، نارتھ پیسیفک اوشین، ساؤتھ پیسیفک اوشین، ساؤتھ اٹلانٹک اوشین، انڈین اوشین، نارتھ پیسیفک اوشین اینڈ آرکٹیکا اوشین۔ زمین کے اوپر، زمین کے نقشے میں 5 بحر ہیں اور 7 بر اعظم۔ جی، ابھی ہم نے گلوب اور نقشے کو دیکھا بہت قریب سے، جس پہ ہم نے بر اعظم اور بحروں کے نام بھی پڑھے اور دیکھے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، اسی نقشے کو میں اردو میں وضاحت سے بیان کرتی ہوں۔ یہ زمین ہے، زمین کو تقسیم کیا گیا ہے خط استوا پر۔ یہ زمین کے سینٹر میں ایک فرضی لکیر کھینچی گئی ہے جسے خط استوا کہتے ہیں، اور اسی طرح یہاں سے سینٹر میں نصف النہار ایک لکیر فرضی کھینچی گئی۔ زمین کا یہ حصہ مشرقی نصف کرہ کہلاتا ہے، یہ مغربی نصف کرہ کہلاتا ہے، اسی طرح یہ بھی مشرقی نصف کرہ ہے اور یہ مغربی نصف کرہ ہے، جبکہ یہ حصہ شمالی ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ۔ اسی طرح ادھر بھی یہ شمالی نصف کرہ ہے اور یہ جنوبی نصف کرہ۔ زمین کے اوپر ہمارے یہ بحر ہیں، بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر ہند، بحر منجمد شمالی، اور جو ابھی ہم نے نقشے میں دیکھے تھے۔ اسی طرح سے زمین کے نقشے میں 7 بر اعظم ہیں: شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، یورپ، ایشیا، اوقیانوسیا جس کو ہم آسٹریلیا بھی کہتے ہیں، انٹارکٹیکا۔ یہ تو تھا ہمارا گزشتہ روز کا لیسن جس کی ہم نے دہرائی کی۔ آگے ہم اگلا عنوان پڑھیں گے آج۔ ہمارا اگلا عنوان ہے نقشہ کے عناصر۔ نقشہ کے عناصر کیا ہوتے ہیں؟ نقشہ کی وہ خصوصیات یا نقشے کے وہ مختلف حصے جو کہ ایک نقشہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ نقشے کے عناصر کو بولٹس کہا جاتا ہے، بولٹس، BOLTS، بولٹس۔ B سے بارڈر، O سے اورینٹیشن، L لیجنڈ، T ٹائٹل، S اسکیل۔ بارڈر کو سرحد یا بارڈر کہتے ہیں، اورینٹیشن سمتیں ہماری جو 4 ہوتی ہیں، اس کے بعد لیجنڈ علامتی فہرست، جو علامتیں نقشے میں استعمال کی جاتی ہیں ان کو دکھانے کے لیے، ان کی وضاحت کے لیے علامتی فہرست بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد نقشے کا عنوان، ٹائٹل، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کس جگہ کا، کس مقام کا ہے۔ اس کے بعد ہے پیمانہ، اسکیل یعنی پیمانہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے بارڈر۔ بارڈر کیا ہوتا ہے؟ بارڈر نقشے کے چاروں کناروں پر بنی لکیر ہوتی ہے جس سے نقشے کی سرحد کا پتہ چلتا ہے، نقشے کی حدود کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نقشہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اگلا عنصر ہے اورینٹیشن۔ اورینٹیشن ہے سمت کا تعین کرنا۔ سمت کا تعین مطلب جیسے کہ ہماری 4 سمتیں ہوتی ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ تو جب ہم کوئی نقشہ بناتے ہیں کسی جگہ کا، اس میں بھی ہم نے سمتوں کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک نقشہ ہے،
یہ نقشے کا شمال ہے، یہ نقشے کا جنوب ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب۔ نقشے کے شمال میں مسجد ہے، جنوب میں پارک ہے، مشرق میں ہسپتال ہے، مغرب میں دکانیں ہیں۔ اس کے بعد یہ 2-3 چیزیں 4 جو رہ گئی ہیں، یہ کس سائڈ پہ، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سی سمت میں ہے؟ تو اسے ہم کچھ اس طرح سے جانچیں گے۔ اگر مسجد شمال میں ہے اور ہسپتال مشرق میں ہے تو شمال اور مشرق کے درمیان میں کیا چیز آتی ہے؟ کتابوں کی دکان۔ کتابوں کی دکان کی سمت کیا بنے گی؟ شمال مشرقی، شمال مشرقی، یہ کارنر میں شمال مشرقی۔ اسی طرح سے پارک جنوب میں ہے، ٹیکسی سٹینڈ ہسپتال مشرق میں ہے، تو جنوب اور مشرق کے درمیان میں ہے ٹیکسی سٹینڈ۔ ٹیکسی سٹینڈ کی سمت کون سی ہوگی؟ جنوب مشرق، یعنی کہ یہ جنوب اور مشرق کے درمیان میں واقع ہے۔ اسی طرح سے مغرب میں دکانیں ہیں، جنوب میں پارک ہے اور ان دونوں کے درمیان میں بینک ہے، جنوب اور مغرب کے درمیان میں، تو بینک کی سمت ہے جنوب مغرب۔ دکانیں مغرب میں ہیں، شمال میں مسجد ہے، شمال اور مغرب کے درمیان میں بس سٹاپ ہے، بس سٹاپ کی سمت ہوگی شمال مغرب۔ تو یہ جو اورینٹیشن ہے، سمت کا تعین کرنا، سمت کا تعین کرنا، قطب نما جو ہوتا ہے ہمارے پاس، جس کو ہم کمپس بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر سمتیں واضح کی جاتی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، کچھ اس طرح سے مشرق مغرب شمال جنوب، جس سے ہمیں نقشے کی سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہے نمبر 3 لیجنڈ۔ لیجنڈ کیا ہوتے ہیں؟ علامتی فہرست۔ علامتی فہرست مطلب نقشے کے اندر جتنی بھی علامتیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں، اس کے لیے علامتی فہرست بنائی جاتی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیے گا، یہ علامت 2 لائنز کی، یہ سڑک کو ظاہر کر رہی ہے، یہ جو شکل بنی ہوئی ہے یہ تالاب کو ظاہر کر رہی ہے، 2 لکیروں کے درمیان میں تھوڑے ڈاٹس لگا دیے تو یہ نہر کو ظاہر کر رہی ہے، اسی طرح قبرستان کو، یہ دلدل کو اور یہ دریا کو۔ میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتی ہوں جس سے علامتی فہرست مزید واضح ہو جائے گی۔ جی، یہ ہے نقشہ ہمارے پاس سندھ کے اہم مقامات کا نقشہ، سندھ کے اہم مقامات کا نقشہ، یہ والا۔ اس نقشے میں ابھی ہم نے 3 عناصر پڑھے ہیں نقشے کے، جس میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا بارڈر۔ یہ ہے نقشے کا بارڈر، نقشہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نقشے کے اورینٹیشن، سمت، شمال جنوب مغرب مشرق۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا لیجنڈ، علامتی فہرست۔ اس نقشے کے اندر دیکھیے یہ بہت ساری تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ بہت ساری تصویریں کس چیز کی ہیں؟ اگر ہم اس چیز کو ختم کر دیں تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ تصویریں کس چیز کی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک علیحدہ سے علامتی فہرست بنانا پڑے گی، جو کہ ہر نقشے کا لازمی حصہ ہوتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نقشے میں استعمال ہونے والی یہ تصویریں یا علامتیں کس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہ لکیر، یہ ہے بین الاقوامی سرحدیں، پھر ڈیش 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 والی لکیر جو کہ صوبائی سرحدوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس طرح سے یہ بیراج کو تصویر ظاہر کر رہی ہے، یہ چھوٹی سی تصویر بنا کے یہ کھنڈرات کو ظاہر کر رہی ہے، یہ گھاس ٹائپ تھوڑے سے اگا کے یہ فصلوں کو ظاہر کر رہا ہے، مٹی کے ذرات بنا کے ریگستان کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس تصویر کے ذریعے جھیل کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس تصویر کے ذریعے دریا کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ علامت سڑکوں کی ہے، یہ علامت ریلوے کی پٹریوں کی ہے،
یہ چھوٹی سی تصویر ریلوے اسٹیشن کو ظاہر کر رہی ہے، یہ تصویر مسجد کو ظاہر کر رہی ہے، ہوائی جہاز چھوٹا سا بنا کے ہوائی اڈے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اس تصویر کے ذریعے دلدل کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ایک شپ بنا کے بندرگاہ کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ سندھ کے اہم مقامات کا جو نقشہ ہے، اس میں ٹھٹھا والی سائڈ پہ دلدل ہے، یہاں پہ مسجد ہے، یہاں پہ بندرگاہ ہے، پھر کراچی کے پاس ایئرپورٹ یعنی کہ ہوائی اڈہ ہے، حیدرآباد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پہ ریگستان ہے، نواب شاہ کے پاس ریلوے اسٹیشن ہے، ایک دلدل یہاں پہ ہے، موئن دھوڑو کے پاس کھنڈرات ہیں، اور یہاں پہ بیراج ہے۔ اس نقشے کے ذریعے اور یہ علامتی فہرست کے ذریعے ہمیں لیجنڈ یعنی کہ علامتی فہرست کی اچھے سے وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے عنوان، نقشے کا عنوان، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کس خاص مقام کا ہے، جگہ کا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر نقشہ دیکھا، اس کے اوپر یہ مقام عنوان دیا گیا تھا، سندھ کے اہم مقامات۔ اگر یہ نہیں لکھا ہوتا تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ نقشہ کس جگہ کا ہے۔ اس عنوان کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نقشہ کس جگہ کا ہے۔ آخری عنصر نقشے کا اسکیل یعنی کہ پیمانہ ہے۔ کسی بھی نقشے میں کوئی بھی چیز جو بنائی جاتی ہے، اس کے لیے علامتیں یا چھوٹی سی تصویر ظاہر کی جاتی ہے، جس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ چیز حقیقت میں، وہ چیز یا جگہ حقیقت میں کتنی بڑی ہے یا کتنی چھوٹی ہے، تو اسے ہم پیمانے کے ذریعے 1000 گنا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور 1000 گنا بڑا بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر سڑک کی ہم پیمائش کرتے ہیں تو یہ اسکیل کے 1000 کو دکھاتا ہے۔ ایک سڑک 1000 کلومیٹر ہے، جبکہ نقشے کے اوپر 1000 کلومیٹر چونکہ نہیں بنائی جا سکتی، تو وہاں پہ ہم نے 1 سینٹی میٹر شو کر دیا، ظاہر کر دیا، تو اور اس کو ہم اس طرح سے پھر لکھتے ہیں کہ نقشے کے اندر 1000 کلومیٹر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے باقاعدہ طور پہ نقشہ پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے ہمارے پاس، یہ ہے نقشے کا، اب باقاعدہ طور پہ دیکھیے گا ہمارے پاس نقشہ ہے پاکستان کا سیاسی نقشہ۔ اس نقشے میں ہم نقشے کے عناصر کو مزید وضاحت سے یا مزید قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے نقشے کا عنوان، اس کے علاوہ یہ 4 طرف جو لکیر کھینچی گئی ہے اس کو کہتے ہیں بارڈر۔ یہ کمپس یا قطب نما سمت کا تعین کرتا ہے۔ یہ پیمانہ بنایا گیا ہے جو کہ ہمیں بڑی چیز کو چھوٹا یا چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ علامتی فہرست بنائی گئی ہے جس پہ لکھا گیا ہے علامات، کہ نقشے کے اندر یہ جو علامات استعمال کی گئی ہیں یہ کن چیزوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا عنوان، نقشے کے عناصر۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کاپی کے اوپر پاکستان کا یہ سیاسی نقشہ بنا کے نقشے کے عناصر کو واضح کرنا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔